الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسول الذی اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات، یہ روزہ اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہم بہت ساری چیزوں کی تربیت حاصل کر رہے ہیں، بہت ساری صفات اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں، اور بہت سارے عیوب اور کمیاں اور کمزوریاں اور نقائص ہم اپنے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے چند چیزیں اس سے پہلے بیان کی ہیں: تقوی، صبر، شکر، غم گساری، کہ یہ تمام صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں۔ یہ مثبت پہلو ہے تربیت کا۔ تربیت کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ ہمیں برائیاں اپنے اندر سے کھرس ڈالنی ہیں۔ اچھائیاں جب تک اپنا اثر نہیں دکھاتی ہیں، جب تک برائیاں ختم نہ ہو جائیں۔ ایمان معصیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے۔ معصیت اگر ہے تو ایمان مقدر ہوتا ہے، یعنی ایمان گدلا رہتا ہے۔ صاف ستھرا ایمان جب ہوتا ہے، اور دل بھی صاف اور شفاف جب ہوتا ہے، جب انسان معصیت سے بچے۔ تو روزہ ہماری جہاں مختلف پہلوؤں سے تربیت کرتا ہے، اس پہلو سے بھی تربیت کرتا ہے کہ ہمیں معاصی سے بچنا ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، کبائر سے بھی بچنا ہے اور صغائر سے بھی بچنا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو لگام لگنی چاہیے۔ جو انسان دن بھر جائز طریقے پر بھی نفسانی خواہشوں کی تکمیل سے رکا رہتا ہے، سوچئے وہ ناجائز طریقے سے کس طرح اپنی خواہشیں پوری کر سکتا ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جو روزہ ہماری کرتا ہے، کہ جب ہمیں جائز خواہشات سے رکنا ہے، ظاہر ہے کھانا پینا جائز ہے، اپنی بیوی سے بھی ملنا جائز ہے، لیکن ہم روزے کی حالت میں ان چیزوں سے رکے رہتے ہیں، تو پھر ناجائز کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ناجائز کام تو روزے میں کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بھوک اور پیاس سے انسان کو ہوس کی تیزی اور شہوت کی شدت میں تخفیف پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نکاح نہ کر سکتا ہو اور اس کے اندر جوانی ہو، شہوت پائی جاتی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، اس لیے کہ روزہ انسانی شہوت کو کمزور کرتا ہے، اس میں تخفیف پیدا ہو جاتی ہے۔ تو روزہ ہماری خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ آدمی بھوکا رہے، پیاسا رہے اور معصیت سے نہ بچے تو بس انہیں بھوک اور پیاس ملتی ہے۔ روزے کا اجر و ثواب جب مرتب ہوتا جب انسان بھوک اور پیاس سے بچنے کے ساتھ ساتھ معصیت سے بھی بچے، بھوک اور پیاس پر قابو رکھنے کے ساتھ وہ معصیت سے بھی اجتناب کرے، تمام جملہ برائیوں سے بچے۔ روزے دار کو ہر آن یہ شعور رہنا چاہیے کہ نہ صرف کھانا پینا اس کے روزے کو فاسد کر سکتا ہے، بلکہ کسی بھی برائی کے ارتکاب کی صورت میں اسے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے ارشاد گرامی سنایا آپ کو، وہ انسان کو ہر حال میں اپنے سامنے رکھنے چاہیے۔ تو محترم دوستوں اور بزرگوں، روزے کی حالت میں ہمیں ہر برائی اور معصیت سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ روزے کا مقصد ہی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ بد کلامی، لعن طعن، سب و شتم، گالم گلوچ سے مکمل اجتناب کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فإن صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی صائم، رواہ البخاری و مسلم۔ کہ جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو تو وہ نہ کوئی گناہ کی بات کرے اور نہ شور و ہنگامہ کرے اور نہ کسی طرح کی معصیت کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو وہ یہ کہہ دے کہ بھئی میں روزے سے ہوں، میں لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا، میں گالی کے جواب میں بھی گالی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے روزے کا فائدہ اور روزے کا اجر حاصل نہیں ہوگا اور میرا روزہ ضائع ہو جائے گا۔ تو انسان جہاں بھوک اور پیاس اور خواہشات پر قابو پانے کا روزہ رکھتا ہے، وہیں پر اسے زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، آنکھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، پیروں کا بھی روزہ رکھنا، جسم کے کسی عضو سے اسے کوئی گناہ صادر نہیں ہونے دینا ہے۔ اپنے تمام جسم کو اور اپنے تمام اعضاء کو اسے پاک، صاف ستھرا اور پاکیزہ
بنا کے رکھنا ہے۔ حضرات یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان ہر وقت ہمیں بہکانے کے لیے مستعد رہتا ہے۔ نفس ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے، انسان کی خواہشات ہر وقت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور خود شیطان جنات میں بھی ہے اور شیطان انسانوں میں بھی ہے۔ بہت سے انسان برائیوں کی طرف ہمیں بلاتے رہتے ہیں، تو ان سب سے ہمیں چوکنا رہنا چاہیے اور اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور تکریم آدم میں تمام فرشتوں اور جنات سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ آگ ہمیشہ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے کو آتی ہے، تو میرا مقام اونچا اور بلند ہے اور آدم کا مقام مجھ سے بہت فروتر ہے، تو میں بہت بلند ہوں، میں بلند ہو کر ایک فروتر انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا، ملعون قرار دیا، شیطان قرار دیا، اور کہا کہ تم میرے دربار سے نکل جاؤ، اس کو دھتکار دیا۔ لیکن اس نے اس وقت اللہ سے یہ مہلت مانگی کہ مجھے یہ مہلت دیو کہ میں تمہارے بندوں کو بہکا سکوں، پھر دیکھنا کہ تمہارے بندے تمہارا زیادہ کہنا مانتے ہیں یا میرا کہنا زیادہ مانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت اور یہ صلاحیت دے دی کہ وہ بندوں کو بہکا سکتا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا اس کو، کہا کہ جو لوگ تیرے بہکاوے میں آئیں گے اور تیرے بہکاوے میں آ کر میری نافرمانی کریں گے، میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور شیطان نے بھی اس چیلنج کو قبول کیا، کہا کہ میں لوگوں کو بہکاؤں گا اور تیرے فرما بردار بندوں کو بھی بہکانے کی کوشش کروں گا، میں تیرے ان انسانوں سے جہنم کو بھرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس وقت یہ جو مکالمہ ہوا تھا شیطان کے درمیان اور اللہ کے درمیان، جس کو قرآن اور حدیث میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، وہ مکالمہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے اور ہمیشہ ہمیں چوکنا رہنا چاہیے شیطان سے، اس لیے کہ شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ انسان کو کس طرح بہکائے اور کس طرح جہنم کا ایندھن بنائے۔ اس کی یہ کوشش ہے، وہ یہ دیکھتا ہے شیطان کہ میں کس انسان کو کس پہلو سے بہکا سکتا ہوں۔ کسی شخص کو وہ دولت کا لالچ دے کر، اس کی حرص دے کر بہکاتا ہے، وہ کہیں دیکھتا ہے کہ یہاں پر اس کی جنسی خواہش اس کی کمزوری ہے، تو وہ جنسی خواہش کا سہارا لے کر اس کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ کہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اسے علم کے پندار میں مبتلا کر سکتا ہوں، علم کے غرور میں مبتلا کر سکتا ہوں، تو وہ اس کو علم کے غرور میں مبتلا کر کے اس کی تمام محنتوں اور کاوشوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ تو شیطان اور اس کی ذریت، اس کی اولاد ہر آن ہر لمحہ اس کوشش میں ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو کیسے بہکائے اور کیسے جہنم کا انہیں ایندھن بنائے۔ تو اس کے مقابلے میں ہماری یہ کوشش ہو کہ ہم شیطان کو شکست دے دیں، شیطان ہمیں کتنا ہی بہکائے، کیسے بھی لالچ دے، دنیا کو کتنا بھی خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کرے، ہم اس کے بہکائے میں نہ آئیں۔ ہم ہر آن یہ جائزہ لیتے رہیں کہ ہم سے کوئی معصیت، کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، شیطان ہمیں غلط راستے پہ تو نہیں لے جا رہا، اور کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہمارے اندر برائیاں جو ہے وہ ختم نہ ہو رہی ہوں اور نیکیاں پروان نہ چڑھ رہی ہوں اور ہمارے روزے کہیں ضائع نہ ہو رہے ہوں۔ ہم افطار کرتے وقت بھی، سحری کرتے وقت بھی اور تمام دن بھر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، شیطان سے پناہ چاہتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے ذکر پر بھی کسی دن گفتگو ہوگی کہ اللہ کا ذکر کس طریقے سے ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے اور شیطان سے دور رکھتا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے اس ماہ مبارک میں کہ ہم شیطان کے وساوس سے بچتے رہیں اور اپنی ایسی تربیت کر لیں کہ باقی 11 مہینے میں بھی ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اور کوئی معصیت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ کوئی معصیت نہیں جمع ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب کوئی چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر ہوا میں معلق ہو جاتا ہے۔ مختلف آپ نے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی، تو جب انسان گناہ کرتا ہے، جب معصیت کرتا ہے، تو
تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور وہ معلق ہو جاتا ہے ہوا میں. تو ایمان جو ہے یہ معصیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. اس تصور کے سے ہمیں کانپ اٹھنا چاہیے اور معصیت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہر معصیت سے ہمیں بھاگنا چاہیے. جیسے ہم شیطان سے بھاگتے ہیں تبھی ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں جب ہر معصیت سے ہم بھاگیں گے. اس لیے کہ شیطان ہمیں معصیت کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور رحمان الرحیم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہمارا معصیت سے بچیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں وہ ہمیں ہر معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ایسی تربیت ہو جائے کہ ہم پوری زندگی معصیت سے بچ سکیں, کسی گناہ کا ہم سے ارتکاب نہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.